کراچی اور لاہور جو ہے وہ میرے لیے تو مکے مدینے کی طرح ہے. ایک میں میرا دل اٹکا ہے, ایک میں میرا دماغ اٹکا ہے. اور میں تو بہانے تلاش کرتا ہوں کراچی آنے کے لیے, اس لیے کہ یہاں بہت محبتیں مجھے ملی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ کراچی میں مجھ سے لیا بہت تھوڑا ہے اور مجھے دیا بہت کچھ ہے. تو میں مقروض ہوں, میں وہ اپنا وہ قرض اتارنے آتا ہوں کراچی. پچھلے 2-3 سال سے نہیں آ پایا کہ مجھے برونکائٹس ہو گیا تھا شدید, پھر کرونا ہو گیا اور کرونا کی کمپلیکیشن چلی تو جی بہت پھڑکتا تھا. اب بہانہ ایک ملا تو میں نے کہا پہلی فرصت میں کراچی جائے گا. آنے کا سبب یہ ہوا کہ بھائی بہت برسوں سے کہہ لیں میرے ذہن میں ایک خلجان تھا, اور وہ سوال آپ لوگوں کو بھی اپنی اپنی جگہ پر تنگ کرتا ہوگا کہ یہ جو ہم لکھتے ہیں ان کا مستقبل کیا ہے اور ان کا مخاطب کون ہے. کتاب جو ہے اول تو کتاب چھاپنے اور چھپوانے کے 100 خطرات ہیں. چھپ جائے تو اس کی نکاسی نہیں ہوتی, وہ قاری تک پہنچتی نہیں ہے. ادبی رسائل کا اس سے زیادہ برا حال ہے. تو میں چونکہ برا بھلا لکھنے والا بھی ہوں اور بچے کی عدالت بھی کی, تو مجھے یہ احساس ہوا ہے کہ یہ جو لفظ اور خیال کی مملکت ہے یہ اب اپنے دور یتیمی میں ہے. مطلب کوئی پسانے حال نہ سرکار دربار کو دلچسپی ہے کہ لفظ و خیال کی ترویج ہو. معاشرہ بھی بڑی حد تک دستکش ہو گیا ہوا ہے. میڈیا جو اس وقت کا غالب جو ہے محرک ہے اطلاعاتی نظام کا بھی اور ایک ربط و ضبط کا بھی, میڈیا نے بھی جو ہے مطلب ادب کو جو ہے بالکل تائید دیا ہوا ہے. ادیبوں کی اپنی کوئی آواز نہیں, نہ ان کا پلیٹ فارم ہے. یہ چائے جو میرے آپ کے سامنے رکھی ہے, اس چائے کی پیالی میں تو ہم بہت طوفان برپا کرتے رہتے ہیں, نہ ہم اپنی آواز بناتے ہیں اور نہ ہم جو ہے وہ اس خراب جو صورتحال ہے اس کے تدارک کے لیے کوئی قدم اٹھاتے ہیں. کرتے رہتے ہیں. اب ایسے میں کیا جائے کہ یہ جو بظاہر 22 کروڑ کا, لیکن میں تو کہوں گا 25-26 کروڑ کا یہ جو انسانی جنگل ہے, اس میں لفظ جو ہے اس کی اثر پذیری جو ہے اور لفظ کی ترسیل اور لفظ کے ذریعے وہ جو ایک معاشروں کی تعمیر ہوتی ہے اور معاشروں میں جو روشنی دکھانے کا عمل ہوتا ہے, اس ساری صورتحال سے آپ اتنے ہی آگاہ ہیں جتنا میں آگاہ ہوں. اچھا, یہ صورتحال میرے حسابوں یہ بائی ڈیفالٹ نہیں بائی ڈیزائن ہے. جو ہمارے ہاں حیات حاکمہ ہے اور ہمارے ہاں جو اسٹیٹس کو کے مفاداتی انہوں نے ایک طے شدہ منصوبے کے تحت ادیب کو اور سچے ادیب کو انہوں نے بارڈر لائن پر دھکیل دیا ہے. اب ادیب جو ہے وہ آپ کا نہ ٹارچ بیئرر ہے, نہ ادیب آپ کا جو ہے وہ کلچرل آئیکن ہے. اس کی جگہ بہت سارے سطحی اور چالی کرداروں نے لے لی ہے. اور یہ جو ہے یہ آپ کی اس وقت جو قوت نافذہ سے لے کے اور جو آپ کی بالادست طبقات ہیں, یہ ان کی ایک سوچی سمجھی سازش, میں کہوں گا لفظ بڑا عامیانہ سا لگتا ہے, کہ جو سچا ادیب ہے اور اپنے حصے کا لفظ لکھنے پر اصرار کرنے والا ہے, اس سے کسی نہ کسی سطح پر یا وہ خائف رہتے ہیں یا اس سے فرار کا ارادہ. انہوں نے اپنے مفادات کی تقویت کے لیے اپنے ارد گرد چند قسم کے لوگ جو ہے وہ پالے ہوئے ہیں, ان سے وہ جو ہے ادب کا جو کام لینا ہو وہ جو ہے وہ مطلب لے لیتے ہیں. لیکن عام ادیب کا کوئی پرسہ نہیں, نہ عام ادیب کی کوئی سماجی حیثیت ہے اور نہ عام ادیب جو ہے وہ کوئی بڑا تہذیبی کردار کرنے کے اہل رہتی ہے. ظاہر ہے اس کا ٹول جو ہے کتاب ہے, اور کتاب کی نکاسی نہ ہونے میں بہت سارے عوامل کے علاوہ ایک مافیا کا عمل موجود ہے کہ کتب فروشوں سے لے کے ناشرین تک سب نے ایک غیر اعلانیہ اتحاد کیا ہوا ہے ادیب کے خلاف. وہ جو برانڈڈ چند ادیب ہیں ان کو چھوڑ کے 90-95% ادیب جو ہیں ان کے لفظ کا, ان کے خیال کا کوئی والی وارث نہیں.
अदीब ने दरमियाना रास्ता अपने लफ्ज़ को पहुंचाने का ये निकाला कि अदीब जो है अपने पल्ले से, अपनी गिरा से किताब छपवा लेता है। और वो गिरा से भी कहते थे इस तरह अदीबों की तो मुआशी हालत ऐसी नहीं है, कोई बीवी का जेवर बेचता है, कोई दोस्तों से कर्ज लेता है, कोई अपनी जमा जथा जो है दाव पे लगाता है। जब वो किताब छाप लेता है तो फिर उसके बाद पब्लिशर जो है वो कहता है जी ये आप पोटली बना के ले जाएं खाली किताब, और किताब जो है वो मुफ्त 10 तकसीम होती है। लेकिन ये एक आम औसत दर्जे का ताल्लुक रखने वाला अदीब जो है कितनी किताबें पढ़ सकता है। नतीजा ये है कि उसकी बाकी किताबें जो है वो डंप हो जाती हैं, किताब अपने सही कारी तक पहुँचती है। अच्छा, अगर अदीब जो है वो कुतुब फरोशों के यहाँ किताब रखवाता है तो वहाँ तो उधार का चलन है, वो कहते हैं जी रख लें। और फिर मेरे अपने तजुर्बे के मुताबिक आम अदीब जो है उसको कुतुब फरोश के यहाँ से एक थैले की याफ्त नहीं होती, वो किताबें बेच भी ले तो वो कुतुब फरोशों के ही जेब में जाता है पैसा, अदीब को कुछ नहीं मिलता। एक जो इस माफिया ने अमूमी जो है एक फतवा दिया हुआ है वो ये कि ना किताब बिकती नहीं है और किताब का कोई मुस्तकबिल नहीं है, ये एक आम फतवा है। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई अगर किताब बिकती नहीं है और किताब का कोई मुस्तकबिल नहीं है और किताब का कारी गायब हो गया है तो ये नए नए पब्लिशर की सूची में बाजार में आ रहे हैं। वरना तो होता ही है कि जहाँ मंदी का रुझान हो वहाँ नया सरमायाकार नहीं आता। तो हम तो कराची में भी आपने देखा होगा, लाहौर में मैंने देखा, इस्लामाबाद में देखा, नए से नए पब्लिशर आ रहे हैं। तो भाई अगर किताब का कोई मुस्तकबिल नहीं है और उसका कारी नहीं रह गया तो फिर जो है आप कैसे सकते अपनी दुकानों को। और हमने ये भी देखा कि जिनके कल खोखे थे आज उन्होंने प्लाजे बनाए हुए हैं। तो ये सारे का सारा खेल अदीब के खूने जिगर के ऊपर खेला जा रहा है। और अदीब जो है उसको कोई जो है मतलब ना इसलिए कि अदीब की लॉबी नहीं है, अदीब की कोई अदीब का कोई वाली वारिस नहीं है, और अदीब कोई सरपरस्ती तो एक जागीरदाराना लफ्ज़ है। अदीब की जो जायज़ इयानत है वो करने के लिए ना सरकार दरबार के ग्रांट फोर अदारे, एक ज़माने में मुआशरा होता था, मुआशरा भी लाताल्लुक़ हो गया। तो ऐसे में